علم کی سب سے بڑی جو خیرات ہے وہ انسان کو ملنے والا شعور ہے، وہ انسان کو ملنے والا ادب ہے۔ اگر علم سے شعور نہیں آیا، اگر علم سے ادب نہیں آیا تو وہ علم ہے جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پناہ مانگی ہے۔ اس علم کی ضرورت نہیں ہے، اس علم کی ضرورت ہے جو علم نافع کہلاتا ہے، یہ نفع مند علم ہوتا ہے۔ اور جو علم کی فضیلت بتائی جاتی ہے، جس علم کو انبیاء کی میراث قرار دیا گیا ہے، وہ وہی علم ہے جو علم نافع ہے۔ اور یاد رکھیے، ہماری اسلامی تاریخ اس پر گواہ ہے کہ حقیقی معنوں میں جب تک علم سے رشتہ جڑا رہا تو اقبال نے کہا تھا، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ اس وقت مغرب میں بھی ہماری اذانیں گونجتی رہیں اور ہمارے علم کا جو سیلاب تھا اس کو کوئی روک نہیں سکتا تھا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ لیکن جب علم سے رشتہ ہمارا ٹوٹا، رسمی طور پر رشتہ جڑا رہا اور جڑا ہوا ہے الا ماشاء اللہ، تو جب سے علم سے رشتہ ٹوٹا تو پھر ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ پھر وہ ساری کی ساری جو عزتیں تھیں، جو ترقی کے زینے تھے، ان سے پھر آہستہ آہستہ مسلم قوم محروم ہوتی رہی اور اتنی ہو گئی کہ 55 سے زائد اسلامی ممالک کے اندر بھی کوئی ایسی علم کی یونیورسٹی نہیں ہے جسے ٹاپ 10 یونیورسٹی کے اندر شامل کیا جا سکے، جبکہ یہی سلطنتیں تھیں، یہی ریاستیں تھیں، یہی سرزمین تھی جہاں پر غیر مسلم ممالک سے بھی لوگ آ کر علم کی خیرات حاصل کیا کرتے تھے۔ تو زوال اور ناکامی کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ جس طرح میراث انبیاء سے ہمارا رشتہ جڑنا تھا وہ جڑ نہیں سکا۔ آج ضرورت ہے ہم اپنے ماضی کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، حسب استطاعت اپنی بشری وسعت کے مطابق وہ کھویا ہوئے مقام حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم اپنا رشتہ علم سے جوڑ لیں۔ جہاں جہاں وہ رشتہ جڑا ہوا ہے، تبلیغ دین، تبلیغ علم اور ہدایت پہنچانے کا سلسلہ جاری و ساری ہے، وہاں الحمدللہ اللہ کی رحمت ہمیں نظر بھی آ رہی ہے۔ کرنے کا کام یہی ہے کہ آپ اپنے من میں پہلے علم کے ذریعے، علم کے نور کے ذریعے چراغ روشن کریں، اور پھر من میں روشن جو چراغ ہو چکا ہے اس سے ہزاروں چراغ اور روشن کریں۔ اس سے بڑا کوئی کرنے کا کام نہیں ہے، اور یہی ہمارا دین ہے۔ جب کبھی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی اہم خطبہ دیا کرتے تھے تو آخر میں یہ ضرور ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ آج جو حاضر ہیں وہ میرا پیغام اچھے طریقے سے سن کر ان تک بھی پہنچا دیں جو یہاں حاضر نہیں ہو سکے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی پہلی جماعت حضرات صحابہ کرام، حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ایک مقصد حیات سونپا، ایک مشن دیا، اور اس مشن کی برکتیں ہیں کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس کے اثرات باقی ہیں،
اور وہ مشن یہی تھا کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ اگر میرا ایک پیغام بھی تمہارے پاس موجود ہے اپنے پاس نہیں رکھنا، اس امانت کو آنے والی نسلوں تک ضرور پہنچانا۔ اور انہوں نے پہنچایا۔ سب سے بڑی وصیت، سب سے بڑی نصیحت نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا کائنات محبوب کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی تھی۔ اہل علم تو الحمدللہ اہل علم ہیں جن سے ہم نے یہ فکر سیکھی ہے، جو مساجد کے ائمہ حضرات بیٹھے ہیں یا کچھ افراد جاننے والے بھی بیٹھے ہیں، طلباء بھی بیٹھے ہیں، ذرا اس بات کو غور سے سنیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سب سے بڑی ذمہ داری سونپی وہ یہ تھی، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ۔ اے علی، اگر تیری کوشش سے ایک بندہ بھی راہ راست پہ آ گیا، صراط مستقیم پہ چل پڑا، ہدایت اسے اگر مل گئی، تو جس نعمت پر یہ سورج طلوع ہو رہا ہے، یعنی دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف اور اللہ کی بارگاہ میں تیری یہ ایک عبادت ایک طرف، تو یہ سب سے بڑی یہ عبادت ہے۔ سب سے بڑا کرنے کا کام یہ ہے کہ انسان پہلے علم کے ذریعے ہدایت حاصل کرے اور پھر اس ہدایت کو آگے پہنچائے تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی اس کی کوشش ذریعے ہدایت بنے۔ اور آج بھی وقت ہے، بگڑا ہے لیکن اتنا نہیں بگڑا کہ کوئی سنبھل نہ سکے، کوئی قدموں پہ کھڑا نہ ہو سکے۔ آج بھی وقت ہے، اگرچہ وہ نصیحت جو آج سے صدیوں پہلے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرما گئے تھے، ہم نے اس نصیحت پر بھی کامل طور پر عمل نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے دور میں فرمایا تھا۔ آج دیکھیے اس بات کے اندر جو صداقت ہے، کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں ہے، حالات حاضرہ خود گواہ ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا اطلب العلم، علم جمع کر لو، علم طلب کر لو، علم کو سمیٹ لو۔ فَإِنِّي أَخَافُ أَن يَخْرُجَ الْعِلْمُ مِنْ عِنْدِكُمْ فَيَصِيرُ إِلَىٰ غَيْرِكُمْ فَتَزِلُّونَ۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے اس کا ترجمہ سنیے۔ وہ فرماتے تھے علم حاصل کر لو، مجھے ڈر ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ علم تمہارے ہاتھ سے نکل کر غیروں کے پاس چلا جائے گا اور پھر تمہارے حصے میں در در کی ٹھوکریں آئیں گی۔ ایک وہ وقت تھا جب سب سے بڑا فلسفہ، جس کا دوسرا نام آج کے دور میں سائنس ہے، وہ ہماری درسگاہوں میں وہ علم پڑھایا جاتا تھا۔ منطق اس وقت عقلی علوم کا بادشاہ علم تھا، جس کے ذریعے قوت گفتگو انسان کو حاصل ہوا کرتی تھی۔ وہ بھی اگر غیر مسلم کو حاصل کرنا ہوتا تھا وہ علم، تو وہ بھی ہماری درسگاہوں کا محتاج تھا۔ آج غیر مسلم ہماری کتابوں کا ترجمہ کر کے علم حاصل کر رہے ہیں، انگلش میں ٹرانسلیشن کر کے، لیکن ہمارے دور اسلامی کے اندر، خصوصاً عباسی دور اسلامی کے اندر، تقریباً سب سے بڑی اہم جو فنون کی کتابیں یونانی زبان میں تھیں، وہ ترجمہ ہو کر، ٹرانسلیٹ ہو کر عربی کے اندر آ چکی تھی۔ جو کام ہمارے اسلاف نے کیا وہ ہم نے چھوڑ دیا اور وہ کام اب غیروں نے لے لیا۔